آج کے دور میں بعض لوگوں کی وہ غلطیوں کی وجہ سے عوام الناس میں ایک لاوا پک رہا ہے فوج کے خلاف۔ یہ بری چیز ہے۔ فوج کے بعد آفیسر اگر غلط ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کا سدباب اور اصلاح ہونا چاہیے، لیکن یہ جو عوام کے ذہن میں فوج سے نفرت اور تحقیر کا ایک ذہن بن گیا ہے، یہ کیا ہے ویسی نہ میرے بھائی۔ اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جہاد اولین فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں تو کئی بار کھل کر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کو گٹی دی گئی ہے جذبہ جہاد کی۔ جو ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے اس میں جہاد کا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ایک حدیث میں بیان کیا کہ جو خود بھی جہاد نہ کرے اور اپنے آپ میں جہاد کا سوچے بھی نہ کہ میں کافروں کے خلاف لڑوں، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ منافقت کی شاخ پر مرے گا۔ یعنی جذبہ جہاد، اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کر دینے کا جذبہ ہو۔ اگر عملی صورت پیش آئے تو اس سے ہٹے نا۔ یہ سوچ، قربانی میں بھی تو یہی فلسفہ ہے نا، قربانی میں یہی فلسفہ ہے، زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے، حج میں یہی فلسفہ ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ کافروں کے خلاف جنگ، کافروں کے خلاف جنگ، یہ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی نافرمانی ہوگی، پہلی بات۔ اور یہ نہیں کہ ہر وقت جنگ ہی چھڑے رکھیں۔ فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، جتنا ہو سکے کافروں کے خلاف قوت تیار کرو، جنگ کی تیاری رکھو، موقع آئے تو تم ان سے لڑ سکو۔ اور اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا یہ جو تم جہاد کے لیے اسلحہ تیار کرتے ہو، گھوڑے تیار کرتے ہو، اس سے تم اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو، اور کچھ ایسے اللہ کے دشمن جن کو تم نہیں جانتے لیکن وہ تم پر اپنے اندر بغض پالے ہوئے ہیں، تم ان کے خلاف بھی جب تم جذبہ جہاد میں ثابت قدم ہوگے، تمہاری وہ جنگی حکمت اور جنگی پریکٹس دیکھیں گے، تمہاری جنگی مہارت دیکھیں گے، تمہاری جنگی کارنامے دیکھیں گے، تو ان پر بھی پسینے ان کے چھٹیں گے، ان پر ہیبت چھائے گی۔ ہیں یہ پاکستانی مسلمان اتنے بہادر ہیں، یہ اس طرح کارنامے، اس طرح الٹا ہوائی جہاز اڑا لیتے ہیں، اس طریقے میزائل چلا لیتے ہیں، اتنے دور تک ان کی میزائل کی رینج ہے، تو ان پر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، کافروں کے لیے تیار کرو قوت اور گھوڑے باندھنا، ترہبون بہ عدو اللہ، تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں پر ہیبت طاری کرتے ہو، اپنے دشمنوں پر، اور ایسے دشمن جن کو تم جانتے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو تم قوت سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قوت تیار کرو۔ حالانکہ سوچنا چاہیے اس دور کی جنگ کے اعتبار سے قوت سے مراد ہونا چاہیے زرہ، قوت سے مراد ہونی چاہیے ڈھال، قوت سے مراد ہونی چاہیے تلوار، قوت سے مراد ہونی چاہیے منجنیق۔ اس دور کی یہی چیزیں تھیں، تیر کمان بھی تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مستقبل کی علوم بھی عطا فرمائے ہیں۔ نبی پاک جانتے تھے آج تلوار کی اہمیت ہے، زرہ کی اہمیت ہے، ڈھال کی اہمیت ہے، ایک وقت آئے گا ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ فرمایا الا ان القوۃ ہی الرمی، الا ان القوۃ ہی الرمی، الا ان القوۃ ہی الرمی۔ خبردار، اس قوت سے مراد جو اللہ پاک نے قوت تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد پھینکنا ہے، اس سے مراد پھینکنا ہے، اس سے مراد پھینکنا ہے۔ اس دور میں تو تیر ہی پھینکے جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں دیکھیں بم پھینکے جاتے ہیں، گولی بھی پھینکی جاتی ہے، میزائل پھینکے جاتے ہیں، ایٹم بم پھینکے جاتے ہیں، ہائیڈروجن بم پھینکے جاتے ہیں، اگر کہیں چلائے کوئی تو اس طرح اور کوئی بم بن جائے تو وہ بھی پھینکے جائیں گے۔ تو یہ پھینکنے کا کام، یہ قوت ہے، یہ قوت ہے۔ یاد رہے کہ ہمیں اس بات میں ذرہ برابر بھی اشتباہ نہیں، جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، ذلت اور خاری۔ ہاں،
جہاد کے نظام میں کوئی باقاعدہ فوج ہو وہ تو ٹھیک ہے، باقاعدہ فوج نہیں، تربیت کا سلسلہ ہونا چاہیے، اسلحہ چلانے کی تربیت، وہ علاقائی طور پر ایسے انتظام ہوں جس میں تربیت دی جائے کہ ہر آدمی کم از کم اپنا دفاع کر سکے، یا جنگ کی نوبت آئے کفار کے خلاف اسلحہ استعمال کر سکے، کیونکہ یہ ایٹمی جنگ تو ظاہر نہیں ہوگی، ایٹمی جنگ کی تو امید ہے کہ نہیں، لیکن یہ جو عام جنگیں ہوتی ہیں اس میں بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے دشمن پر حملے کی بھی اور دشمن کو قوت دکھانے کی بھی۔ تو میرے عزیز سامعین، مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آیا، جس طرح حضرت خالد بن ولید صحابہ میں تھے نا، ان کے نام کی ہیبت دور دور تک تھی، بعد میں صلاح الدین ایوبی کا نام ہے، تو یہ تابعین کے دور میں نا طارق بن زیاد ہوئے، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، اس دور کے بعد ہارون الرشید بادشاہ کے دور میں یہ دوسری صدی کی ابتدا کا دور بنتا ہے، 170 ہجری کے لگ بھگ۔ اس دور میں ایک جرنیل تھے عنب کا لفظی معنی ہوتا ہے انگور، لیکن یہ نام تھا نا ان کا۔ اللہ رب العالمین نے ہیبت ان کو یہ عطا کی تھی کہ جو ہی کسی میدان جنگ میں جاتے کافروں کو پتہ چلتا عنب آیا ہے تو بسا اوقات جنگ کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور انگریز عورتیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ابن کثیر نے اور دیگر علماء نے، انگریز کی عورتیں روتے بچے کو ڈرانے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے بلہ آ جائے گا، ڈراتی ہیں نا بچوں کو، اس طرح وہ انگریز عورتیں اپنے بچے کو ڈراتی عنب آ جائے گا، ذہن پر شروع میں بچپن میں ہی ہوا چھا جاتا۔ تو یہ حضرت عنب سے ایک بار کوئی کہنے لگا، اور کوئی جرنیل مسلمان ہی، عنب یار تیری فتح کا راز سمجھ نہیں آتا، تو بھی ہمارے جیسے ہی ہے، اسلحہ ہمارے طرح ہی چلاتا ہے، زیادہ تو نہیں چلا لیتا، تیری فتح کا راز کیا ہے، تیری کامیابی کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا یار کچھ نہیں، میں ثابت قدمی سے لڑتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یار کوئی گل ہے، سیدھی بات بتا۔ اس نے کہا ایک راز ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے بار بار کہا، اس نے کہا اچھا پھر بات سن، ایسے کر، اپنی انگلی میرے منہ میں ڈال اور میری انگلی میں تیرے منہ میں ڈالتا ہوں، میں اسے چباتا ہوں تو میری انگلی کو چبا۔ اس نے کہا پھر میں بتاؤں گا۔ اب انگلی اس نے بھی چبائی، اس نے بھی، جب اس نے زور سے چبائی نا اس کی انگلی تو وہ چیخا اور اس کی انگلی چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے۔ وہ بولنے لگا کہ حد ہو گئی، نہیں دسنا دے نہ دس، ہلکا ہو گیا، میں نے کھا دیا نے۔ دو چار اس کی سن کر پھر اسے کہا کہ سمجھ کو نہیں آئی؟ اس نے نہیں دسنا دے نہ دس، ایک ہی طریقہ ہے، میرا خون چلا کھلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی راز ہے، جنگ میں درد دونوں فریقوں کو ہوتی ہے، جو اپنی درد کا احساس کر لیتا ہے وہ دوسرے کو نقصان نہیں دے سکتا، خود مارا گیا، اور جو اس احساس سے گزر جاتا ہے اس وقت سوچ لیتا ہے کہ اس کو بھی تو درد ہو رہی ہے اور پکا ہو جاتا ہے، چیڑا ہو جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ یہ ایک علمی لطیفہ تھا، اور باقی بات بھی حقیقت ہے کہ صبر کے ساتھ کامیابی ہے، صبر کے ساتھ کامیابی ہے۔ جو آدمی بے صبرہ بنتا ہے تو وہ معاشرے میں بھی وقار کھو جاتا ہے، اور جس فیلڈ میں جیتنا چاہے وہاں بھی مار کھا جاتا ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے، حکمت کے دامن کو چھوڑے بغیر حکمت کے ساتھ ڈٹا رہتے اپنے مشن پر ثابت قدمی سے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا اس کے پاؤں چومتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ خواہ دنیاوی میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، جنگ کا میدان ہو، کوئی بھی فیلڈ ہے، جو آدمی صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ صبر قرآن پاک نے فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں میدان جنگ میں درد پہنچتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے ہیں، اگر تمہیں درد ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ پاک سے اس چیز کی امید ہے جس کی امید انہیں نہیں۔
کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید لفظ شہید میں کوئی چیز ہے، لفظ شہید میں نہیں، اس کے معنی میں کوئی چیز ہے۔ جس طرح کوئی جذباتی کہہ رہا تھا کسی دن، جی انگریز کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں اگر کتا بھی مارا جائے تو ہم اسے شہید کہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ شہید کی توہین ہے، اور اس قسم کی بات کرنے والوں پر اگر اسلامی نظام نافذ ہو تو مقدمہ کیا جائے کہ تم ایک نسل کی نفرت میں لفظ شہید کی توہین کرتے ہو۔ شہید کون ہے؟ جو اللہ پاک کی محبت میں، اللہ پاک کی تعظیم میں اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دیتے اس کی توحید کا علم بلند کرے، اس کے رسول پاک کی رسالت اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرے، وہ شہید ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خامخواہی۔ اور میں نے جس طرح حدیث سنائی، شہید کون ہے؟ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا کون ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ اگر کوئی اپنے علاقے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے جنگ کرتے ہوئے قتل، وہ شہید نہیں۔ نام رکھ لیں شہید، مرضی اپنی۔ شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو، اور اللہ پاک جانتا ہے کون اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے۔